بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی، اور اس میں انہوں نے ٹرکش ٹیلی ویژن چینل کو ایک ٹرکش صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور پھر ان کو تاکہ پرامن طریقے سے ان کو پھر معافی دی جا سکے اور پاکستان میں تاکہ وہ واپس آ سکیں۔ اور یہ جو نیگوسیشنز ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ افغانستان میں چل رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب وہاں پہ چل رہے ہیں تو افغان طالبان کی اس میں شمولیت لازم ہے، اس میں وہ بھی ظاہر شامل ہوں گے اور وہی یہ مذاکرات کروا رہے ہوں گے۔ تو پرائم منسٹر کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے یہ مطلب ہے کہ کافی بڑی ایک خبر ہے پاکستان کے لیے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی جب سے بنی اور پچھلے کوئی 15-20 سال سے، اور انہوں نے مطلب ہے کہ ہنڈریڈز آف جو کاروائیاں کی پاکستان میں، اس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اس میں افواج کے بھی لوگ شہید ہوئے، اس میں مطلب ہے کہ ڈیفنس فورسز کے علاوہ پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سویلین کی بہت بڑی تعداد میں، اور اے پی ایس کا بھی واقعہ ہوا، اس کا بھی وہ ذمہ داری انہوں نے ہی لی تھی کہ یہ بھی ہم نے ہی واقعہ کیا، تو یہ وہ بھی مطلب ہے کہ اس کی کارروائی کی بھی ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لی تھی۔ سو یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے سے اشارے مل رہے تھے۔ پریزیڈنٹ الوی صاحب نے بھی اس کے متعلق بات کی تھی پہلے، اور اس کے بعد پھر قریشی صاحب نے، جو ہمارے فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں مطلب ہے کہ ہمیں بھی پاکستان کو اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ پرامن طریقے سے یہ مسئلہ ہم حل ہو، اور وہ سرنڈر کریں اور وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو تسلیم کریں، پاکستان کی گورنمنٹ کی ریٹ آف دا گورنمنٹ کو تسلیم کریں، اور پھر اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں تو پھر ان کو معافی دینے کی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے یہ جو ساری سوچ پیدا ہوئی، پرائمریلی یہ جو پیدا ہوئی، یہ جو افغان طالبان نے کابل کے اوپر جو مطلب اس کا ٹیک اوور کیا، اور افغانستان کے اوپر جو انہوں نے کنٹرول اپنا جب سنبھال لیا، تو یہ بیسیکلی بات اس وقت سے ہونا شروع ہوئی۔ اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایون افغان طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، ان سے بھی یہ بات کی گئی تھی ٹی ٹی پی کے متعلق۔ پاکستان بھی ان سے ظاہر یہ بات کر رہا تھا، اور پاکستان کا بہت بڑا کنسرن تھا کہ اب ٹی ٹی پی کی چونکہ جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے افغانستان میں، تو اب ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا۔ تو حکومت پاکستان کی ظاہر توقع یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پہ کہتے تھے کہ جی ٹی ٹی پی کو وہاں سے مطلب ہے کہ نکالا جائے اور پاکستان کے حوالے کیا جائے، اس طرح کی باتیں مطلب بہت سے لوگ کہہ رہے تھے۔ لیکن طالبان جو ہیں، افغان طالبان، چونکہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا ایک لحاظ سے وہ ایک سیم پیج پہ اس وقت ہوتے تھے کہ جب افغانستان کے اندر انہوں نے آکوپیشنل فورسز لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کے ساتھ جب جو لڑائی تھی، جو 20 سال کی جو جنگ تھی، تو اس میں چونکہ یہ بھی ان کے پارٹنرز تھے۔ لیکن وین اٹ کمز ٹو پاکستان، اور پاکستان کے اندر جو واقعات ہوتے تھے دہشت گردی کے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہی بات ہے کہ 80,000 تک لوگوں کی جانیں مطلب ہے کہ گئیں، اور لوگ بہت بڑی نمبر میں لوگ شہید ہوئے، بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کو۔ تو اس کے بارے میں ایک بڑی بات کلیئر تھی کہ اس کے پیچھے افغان طالبان نہیں تھے، یہ چونکہ ان کا جو ٹی ٹی پی تھا، ان کا یہ انڈیپینڈنٹ آپریشن تھا، اور اس سے انہوں نے اپنے آپ کو ارریلیونٹ اس لیے رکھا تھا کہ وہاں پہ ان کے جوائنٹ آپریشنز ہوتے تھے جو افغان طالبان تھے۔ تو اب جب سے ان کا وہاں پہ آیا، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کا بڑا کردار تھا دوحہ ایگریمنٹ میں بھی، اور پاکستان اور طالبان جو تھے، افغان طالبان، ان کے بھی آپس میں کانٹیکٹ رہے، ظاہر ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے جو بھی کچھ تھا۔ اور ہم پاکستان کی ایک پالیسی رہی کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں، یعنی کہ حالانکہ 9/11 میں جو بھی ہوا اس کے بعد کہ جی ہم کیونکہ ایسا نہ ہو کہ طالبان، ظاہر ہے چونکہ کبھی بھی طالبان کے اوپر امریکہ یا آکوپیشنل فورسز وہاں پہ حاوی نہیں آ سکی، تو پاکستان کو اور پھر جب یہ دیکھا کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر
وہاں پہ جو ہے انڈیا کو مطلب ہے کہ بہت بڑا انہوں نے دے دیا فیلڈ کہ آپ جو مرضی کریں. ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی اور ٹارگٹ پاکستان ہوا. پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی دھکیل دی گئی. تو اس وقت جو پاکستان کی جو پالیسی تھی جو بڑی اچھی تھی کہ ہمیں اپنا تعلق جو طالبان افغانستان میں جو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ خراب نہیں ہونے چاہیے. سو ایک تعلق وہاں پہ رہا اور وہ دنیا جانتی ہے, اور اسی انفلوئنس کی وجہ سے پھر یہ دوحہ کا اگریمنٹ ہوا اور یہ سارا کچھ. تو اب یہ بات ہے کہ جب طالبان اب آ گئے واپس, تو ایک بات ہے انہوں نے طے کر دی کہ طالبان افغانستان کی سوئل کو کسی بھی ملک کے اگینسٹ استعمال نہیں ہونے دیں گے. جب بڑا پرٹیننٹ کویشچن بھی ہوتا رہا وہاں پہ ان سے, تو وہ بھی یہی جواب کرتے رہے. جب پاکستان کے متعلق بھی کہ ٹی ٹی پی کا کیا ہوگا, تو وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہم افغانستان کی سوئل کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی افغانستان کی سوئل کو ہی انڈیا اور ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے استعمال کیا پاکستان کے اگینسٹ یہاں پہ بھی, اور جو ٹی ٹی پی کے ذریعے بھی, اور پھر جو بلوچستان کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی. تو اب اچھا یہ ہوا کہ چونکہ طالبان افغانستان کی ایک کمٹمنٹ ہے, اور یہ دوحہ اگریمنٹ میں بھی جو تھا, جو ان کا امریکہ کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ جی آپ اپنی زمین کسی بھی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. سو وہاں پہ جب یہ چیز ہوئی تو ظاہر ہے ایک سچویشن ڈیفیکلٹ ٹی ٹی پی یا وہاں پہ جو بھی کوئی لوگ تھے جن کو پہلے انڈیا بیک کرتا تھا یا جو پاکستان کے خلاف ان اینی کیس آپریٹ کرتے تھے, ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی کہ اب وہ کیسے آپریٹ کریں. ایک تو یہ کہ سپانسرز, اگر انڈیا ظاہر ہے ایک بہت بڑا سپانسر تھا تو اس کا رول ختم ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ وہ یہ تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی تیار ہوں گے طالبان, جو افغانستان کے طالبان ہیں, کہ جی وہاں سے ان کو نکال دیا جائے ٹی ٹی پی کے اور پاکستان کے حوالے کر دیا جائے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کے اسپوکس مین نے یہ بھی, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کسی اپنے انٹرویو میں, انہوں نے یہ کہا تھا, افغان طالبان کے اسپوکس مین کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ہم یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے, اور ہم یہ پاکستان کی گورنمنٹ سے, بلکہ وہ کہتے ہیں, انہوں نے سجیسٹ کیا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے جو اسلامک اسکالر ہیں, جو علماء حضرات ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کر کے تو امن کی طرف ایک رستہ نکالیں, اور یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو ریزالو کریں. اور یہ بات پرائم منسٹر نے کی. اب اس کے اوپر ایک کنٹروورسی ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ بات پہلے سے ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات اور یہ بات اس وقت زیادہ اس نے زور پکڑا جب طالبان نے قبضہ کرنا شروع کر دیا افغانستان میں, اور خاص طور پہ کابل کے اوپر. اور مجھے بلکہ یاد ہے کہ میں ایون اسلیم صافی صاحب کا کالم تھا ایک, اس میں بھی انہوں نے اس قسم کا سجیشن دیا کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی اب بات چیت کر کے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعلان کر کے کریں, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں جو بھی بات ہے. اب یہ سارا مسئلہ ہو گیا, اور جو بات صدر مملکت نے اسی بارے میں کی تھی, یا جو فارن منسٹر صاحب نے اس بارے میں کی تھی, تو وہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ واٹرز کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ کہ جی کس قسم کا ایک رسپانس ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے یہ جو بات ہو رہی ہے, جو پرائم منسٹر نے بات کی, ڈیفینیٹلی یہ ود دا کنسینٹ اینڈ ود کمپلیٹ سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہوگی. بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی میرا خیال ہے کہ نمائندے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں گے افغانستان میں, اور یہ پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے کہ افغانستان میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو اس قسم کا یہ جو سارا کچھ ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, تو اس میں اب یہ ہے کہ کن پوائنٹس کے اوپر بات یہ ہے کہ کس قسم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, کس قسم کی ڈیل ہوتی ہے. اور اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو ایک بات تو میں یہ بتا دوں کہ جو اس وقت افغانستان کے حالات ہیں اور جو پاکستان کے بھی حالات ہیں, پاکستان نے جو پچھلے 5-6 سالوں میں جس قسم کا لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے جو کنٹرول سنبھالا, اور پھر افغانستان میں جو طالبان آ گئے اور ان کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو اس کنسیکوینس میں پاکستان کا ایک بات بڑی کلیئر ہے, نظر آ رہی ہے کہ ایک اپر ہینڈ ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے, پاکستان کا ایک اپر ہینڈ ہے. اور اس کو ظاہر ہے وہ اب کس طرح سے اسمارٹلی استعمال کرتے ہیں. اب لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے اس کے اوپر ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک انپٹ آئے گا, ایک ریئیکشن آئے گا, لیکن یہ اوپنلی باتیں بہت سی ڈسکس نہیں ہو سکتی ہیں, اور بیکاز ادروائز یہ نیگوسیشنز آگے چل نہیں سکتے. لیکن مجھے امید یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس قسم کی ڈیل ہوتی ہے
تو اس میں جو لوگ ہینیس کرائم میں انوالو رہے ہیں، مجھے امید یہ ہے کہ ان کو کم از کم ایک بلینکٹ ایمنسٹی کی بجائے جو لوگ ہینیس کرائم میں انوالو ہوئے شاید ان کو علیحدہ رکھا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہاں پہ ہو رہا ہے تو بلوچستان میں بھی جو بلوچ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں اور جن کا ظاہر ہے بیس وہی بات ہے افغانستان رہا، تو امید کرنی چاہیے کہ پہلے بھی ہے اینی آؤ یہ ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ ایفرٹس ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس سائڈ پہ بھی یہ ایفرٹس کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے سیٹلمنٹس ہو جانی چاہیے، تاکہ یہ جو دہشت گردی والا مسئلہ ہے اور یہ جو بار بار اٹھ کے مطلب ہے کہ کبھی کس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی کس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر سے بیسیکلی پاکستان سے ان کا تعلق ہے، یہیں کے رہنے والے لوگ ہیں، تو یہ سارا مسئلہ کسی طریقے سے ختم ہو تو یہ بات میری نظر میں ایک لوگ ظاہر ہے اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے اور لوگ کہیں گے کہ بات چیت کیوں کریں، بیکاز ایک سیگمنٹ تو جب وین اٹ کمز ٹو TTP وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو تو ان کا علاج صرف گولی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ یہی بات جب کی جاتی ہے بلوچستان کے بارے میں اور وہاں کے جو سیپریٹسٹ گروپ جو ٹیررسٹ گروپ بن گئے ہیں ان کے بارے میں کی جاتی ہے، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بات چیت کی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ بات چیت میں حرج کوئی نہیں ہے اور بات چیت کے ذریعے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بیکاز بندوق کے ذریعے آپ ہر مسئلہ پورے طریقے سے حل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔